یہ کہانی ہے چاند کی پریوں کی۔ چاند پہ خوبصورت خوبصورت حسین سی پریاں رہتی ہیں۔ یہاں پر چھوٹی بڑی سب مل جل کر رہتی ہیں اور اپنا کام خوب اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔ سارا دن یہ قصے کہانیوں میں مصروف رہتی اور رات کو یہ زمین پر اترتی اور یہاں پر پھولوں میں کھیلتی رہتی۔ یہاں پر چھوٹی چھوٹی پریاں بھی تھی جو کہ نہایت ہی نازک اور خوبصورت تھی۔ یہ بھی اپنے بڑوں کا خوب خیال رکھتی اور رات کے وقت آسمانوں پر اڑتی رہتی۔ دن کے وقت یہ چھوٹی پریاں اپنے بڑوں کے ساتھ خوب کام کیا کرتی تھی اور پھر اپنی اپنی کھیلوں میں مصروف رہتی۔ سارا دن یہ پریاں گپ شپ میں گزارتی اور نہایت خوبصورت لباس پہنتی اور ادھر ادھر گھومتی رہتی۔ ان کی ایک ملکہ تھی اور وہ ان کا بہت ہی خیال رکھتی تھی۔ ان کی حسین خوبصورت ملکہ جو کہ چاند پر رہتی، زیادہ تر وقت وہ چاند پر ہی گزارتی۔ اس نے سوچا کہ کچھ پریوں کو اکٹھا کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ چھوٹی پریوں کے لیے اچھی اور خوش ذائقہ ٹافیاں وغیرہ بنائے تاکہ وہ بھی اس ذائقے سے لطف اندوز ہو۔ اسی سلسلے میں کچھ پریاں اکٹھی ہوئی اور خوبصورت اور دلکش ٹافیاں اور جیلی بنائی۔ اس کی رنگت ایک دوسرے سے مختلف تھی، کچھ تو پیلی تھی، کچھ نیلی تھی، کچھ سیاہ تھی، کچھ سفید تھی، لیکن سب کے ذائقے ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے۔ جبکہ دوسری طرف کچھ پریاں اپنی شہزادی کے کہنے پر چاکلیٹ بناتی۔ یہ چاکلیٹ بھی بہت ہی خوش ذائقہ تھی۔ اسی طرح یہ پریاں دن رات چاکلیٹ اور ٹافیاں بنانے میں مصروف رہتی، لیکن ان چاکلیٹ اور ٹافیوں کا ذائقہ کافی مختلف تھا۔ جب یہ تیار ہوئی ساری پریاں حیران رہ گئی۔ پھر ہوتے ہوتے انہوں نے یہ ٹافیاں اور چاکلیٹ اپنی شہزادی پری کے سامنے پیش کیے تاکہ وہ اس کا جائزہ لے۔ جیسے ہی شہزادی نے دیکھا تو وہ کافی خوش ہوئی، اس کو ذائقہ بہت پسند آیا، نہ صرف ٹافیوں کا بلکہ چاکلیٹس کا بھی۔ اس طرح شہزادی بہت ہی زیادہ خوش ہوئی۔ اس طرح دوسرے چاند پر جو شہزادیاں رہتی تھی ان سب کو اکٹھا کیا۔ جیسے ہی اس نے اکٹھا کیا سب کو بیگ بنا کر دیے۔ اس بیگ میں اس نے خوب دل کھول کے ٹافیاں اور چاکلیٹ وغیرہ پر دیے تاکہ اور پریاں بھی اس سے لطف اندوز ہوں۔ اسی طرح چھوٹی شہزادیوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا اور وہ بھی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پھر ایک دفعہ یہ پریاں ایک جگہ جمع تھی اور پانی کے کنارے بیٹھی تھی اور گپ شپ لگا رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم یہ کینڈی، یہ ٹافی اور چاکلیٹ ان بچوں کو دیں گے جو اپنے بڑوں کا کہنا مانتے ہوں اور ان سے اچھا سلوک کرتے ہوں، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ زمین کے بچے بھی خوش رہیں۔ کیونکہ پریاں بہت ہی رحم دل تھی تو انہوں نے اپنے جو ٹافی اور چاکلیٹ تھی وہ اور بچوں میں بھی تقسیم کرنا شروع کیے۔ یہ پریاں اچھے بچوں کے ساتھ ملتی اور جو بچے اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے تھے ان سے کبھی بھی نہیں ملتی تھی، کیونکہ وہ ان کو دوست پھر نہیں بناتی تھی۔ اس لیے یہ ڈھونڈتی تھی اور ایک ایک کر کے ان بچوں کو ٹافیاں دیتی۔ جب بچے ٹافیاں کھاتے تو بہت خوش ہوتے۔ اسی طرح رات کو یہ ہواؤں میں اڑتی رہتی اور مختلف طریقے سے ایک دوسرے کو خوش کرتی اور ساتھ میں ایسے بچوں کو ڈھونڈتی جو کہ فرما بردار ہو، جو کسی بھی بڑے کا کہنا مانتے ہوں، ایسے بچے کو ڈھونڈتی۔ اس طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پری نے اس بچے کو ڈھونڈ لیا۔ یہ بچہ نہایت ہی خوش اخلاق تھا، یہ نہایت ہی اچھے طریقے سے باتیں کرتا اور بڑوں کا کہنا مانتا۔ یہ پری اس کے پاس گئی اور چاند کی کہانیاں سناتی۔ یہ بچہ بھی اس کی کہانیاں سن کر خوب خوش ہوتا اور اس طرح آخر میں یہ پری
اس کو ٹافیاں اور چاکلیٹ وغیرہ دیتی۔ اس طرح کرتے کرتے یہ بچہ صبح کو بھی پری کی انتظار میں رہتا، اس کا بھائی بھی اس کے انتظار میں رہتا۔ اس طرح دونوں بھائیوں کو یہ پریاں چاکلیٹ اور ٹافیاں وغیرہ دیتی۔ یہ بچے اسکول جاتے وقت بھی پری سے ملتے اور پری ان کو خوب ڈھیر سارے ٹافیاں دیتی۔ یہ بچے اپنے اسکول کے بچوں کے لیے بھی پری سے ٹافیاں وغیرہ لیتی۔ اس طرح کرتے کرتے پریاں اچھے بچوں کو ڈھونڈتی اور ساتھ میں ان سے خوب پیار کرتی اور ان کو اچھے اچھے تحفے بھی ساتھ میں دیتی۔ جنگل میں ایک خوبصورت پیارا سا بچہ تھا۔ اس پیارے سے بچے کو بھی اس پری نے ڈھونڈ نکالا۔ پہلے تو یہ بچہ ڈر گیا کہ یہ خوبصورت لوگ کہاں سے آئے ہیں، پھر اس نے اس کو ٹافیاں دے کر خوش کیا۔ اس طرح کرتے کرتے یہ شہزادی رات کو اٹھتی رہتی اور اس کا یہی معمول تھا کہ وہ اچھے اچھے بچوں کو ڈھونڈتی رہتی تاکہ ان سے دوستی بھی ہو اور ان کو تحفے تحائف بھی دے، اور ایسے بچے اس کو اکثر مل جاتے۔ پھر اسی طرح وہی بچہ پری کے انتظار میں رہتا اور ہر روز نئی نئی پری اس کے لیے خوبصورت خوبصورت اور مہنگے مہنگے تحائف لاتی۔ پھر ایک دن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بچے کو چاند پر لے جائیں اور اس کو وہاں پر ٹافی اور کینڈیز بنانے کا طریقہ بھی دکھائے۔ اس نے بچے کو چاند پر لایا اور اس کو مزید اچھی اچھی تراکیب سے ٹافیاں اور چاکلیٹ بنانا سکھائے۔ یہ چاکلیٹ انتہائی خوش ذائقہ، نرم اور نازک تھی، جو کہ منہ میں رکھتے ہی گل جاتی تھی۔ یہ بچہ بہت ہی خوش تھا کیونکہ اس نے ٹافیاں اور جیلی بنانا سیکھ لیے تھے۔ اب باری تھی چاکلیٹ کی، تو بچہ چاکلیٹ بنانا بھی آرام آرام سے سیکھتا گیا۔ پری اس کو ترتیب بتاتی اور وہ اسی طریقے سے جیلی اور چاکلیٹ بناتا رہتا۔ اس طرح کرتے کرتے بچے نے سب کچھ سیکھ لیا۔ اب اس کو یہی ٹافیاں اور چاکلیٹ بنانا آ گئی تھی۔ ایک پری اس کی خوب مدد کیا کرتی تھی۔ وہ اس کو طرح طرح کے خوبصورت خوبصورت چاکلیٹ کے گھر بنا کر دیتی، جس میں مختلف قسم کی کینڈیز وغیرہ استعمال ہوتے۔ یہ اپنی مثال آپ دی۔ پھر یہ بچہ واپس آیا اور اس نے اپنے لیے ایک شاندار دکان تیار کی، جس میں کئی رنگ کی خوبصورت خوبصورت چیزیں رکھی۔ یہ چیزیں ذائقے کے لحاظ سے بہت ہی خاص تھی۔ اس طرح کرتے کرتے اس کی شہرت بہت دور دور تک پھیل گئی اور یہ دکان بہت ہی مشہور ہو گئی۔ اب یہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے، جو کہ نہ صرف چھوٹے بچوں میں مقبول ہوا یہ دکان، بلکہ بڑے بھی یہاں پر آتے رہے اور یہاں پر ہر وقت رش ہی رش رہتا، اور اسی طرح اس کی زندگی ہنسی خوشی رہنے لگی۔ پھر کرتے کرتے یہ پریاں زمین پر اسی طرح اترتی اور ادھر ادھر گھومتی رہتی تاکہ ایسے اور بھی بچوں کو تلاش کرے جو کہ اپنے بڑوں کا کہنا مانتے ہوں۔ اسی طرح شہزادی پری چھوٹی چھوٹی پریوں کو زمین پر بیچتی اور ان کو کئی سے خوبصورت خوبصورت تحفے دیتی تاکہ وہ بچوں میں تقسیم کریں۔